بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ یہ اعضاء سنور جائیں تو انسان سنور جائے۔ انہی اعضاء میں سے ایک زبان ہے، جس کا استعمال اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زبان جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، مگر اس سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے کے لیے نگہبان تیار ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ دیکھیں، ایک انسان 80-90 سال کی زندگی اللہ کے انکار پر گزار دے، اللہ کی نافرمانی پر گزار دے، اور پھر وہ سچے دل سے زبان سے کلمہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 80-90 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر آسمان کی طرف چلتا ہے۔ آسمان سے زمین کی طرف آنے والا ایک فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ آسمان کی طرف جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ زمین سے آسمان کی طرف جانے والا فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ آسمان سے زمین کی طرف آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جس شخص کا کلمہ تم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہو، میں اس شخص کے لیے مغفرت کی خوشخبری لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھیں کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں نے 80-90 سال کی نافرمانی کو، 80-90 سال کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان شرعی گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اسے اپنے نکاح قبول کیا، تو وہ عورت جو اس کے لیے چند لمحے پہلے اجنبی تھی، جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے گناہ تھا، وہی عورت اس کی زوجہ بن گئی۔ اور اسی طرح انسان اپنی زوجہ کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دے تو وہی عورت جو اس کی چند لمحہ پہلے زوجہ تھی، وہی عورت اس کے لیے اجنبی بن گئی۔ اس کی طرف دیکھنا اب اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ تو انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج اس زبان کا استعمال بہت برا ہے ہمارے معاشرے میں۔ انسان زبان سے ایسے الفاظ نکال رہا ہے جو حقیقت میں کلمہ کفر ہیں، کہ دیکھیں ایک انسان کسی سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ جواب میں کہے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، تو یہ سوال پوچھنے والا شخص یہ اس سے کہے کہ وہ اتنی دور آپ خدا کے پچھواڑے میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ اس نے کلمہ کفر کہا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص کو کہا جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق کر لو تو وہ جواب میں کہے کہ رکھ پرے اپنی شریعت کو، نعوذ باللہ اس نے کلمہ کفر کہا۔ اسی طرح آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا خدا، پہلے تو سن لیتا تھا، اب تو دعائیں بھی نہیں سنتا، میں نے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ نعوذ باللہ یہ کیسا کلمہ کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، زبان کا صحیح استعمال کیجئے۔ زبان کے ذریعے انسان جہنم تک پہنچ جائے گا۔ زبان کے غلط استعمال سے انسان جنت کے قریب پہنچ کر بھی جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان اپنے سر پر گناہوں کا پہاڑ رکھ لیتا ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان دنیا آخرت دونوں میں ناکام ہو سکتا ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جنت کے دروازے پر پہنچ کر بھی جہنم کے بیچوں بیچ دھکا دیا جا سکتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز لے کر جانے والی ہوگی انسان کو وہ زبان ہوگی. وہ فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے، یہ انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دینے والی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھوٹی سی زبان انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اور فرمایا کہ انسان کی خاموشی فکر والی ہو اور انسان کی زبان کے لفظ ذکر والے ہوں، یعنی انسان زبان سے جو بھی لفظ نکالے وہ اس کے لیے باعث عبادت ہوں، وہ اس کے لیے باعث جنت ہوں، وہ اس کے لیے باعث نیکی ہوں، نہ کہ اس کے لیے باعث جہنم ہوں، نہ کہ اس کے لیے باعث گناہ ہوں. انسان کو اپنی زبان کا استعمال درست کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. انسان زبان کھولتا ہے تو وہ اپنا تعارف کھولتا ہے. انسان جب تک خاموش ہے تو وہ عالم معلوم ہوتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھیں انسان کی زبان کا استعمال اگر صحیح ہو جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر دینے کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دے رہے ہیں. آج ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں. پہلے زبان سے الفاظ مت نکالیں، پہلے اسے سوچیں. فرمایا کہ انسان جو عقل مند ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے. اور فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظوں کو اپنے کانوں سے بھی سننا شروع کر دے. بہت سے ایسے نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جو سارے دن میں جتنے بھی الفاظ زبان سے نکالتے تھے ان کو لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر محاسبہ کرتے تھے کہ آج ہم نے دن میں کتنے الفاظ غلط بولے، ان پر اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے. آج زبان کا صحیح استعمال بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے اپنے الفاظ سننے لگ جائیں، ہم الفاظ نکالنے سے پہلے ان الفاظوں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں، ہم زبان سے نکلنے والے الفاظوں کا رات کو بیٹھ کر محاسبہ کرنے والے بن جائیں کہ آیا آج ہم نے زبان سے ایسے الفاظ تو نہیں نکالے جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دے کر بھیجا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکالا جس کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو. فرمایا مسلمان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے. آج ہمارے معاشرے میں زبان کا استعمال زہر کی طرح ہے. سانپ کا زہر کم اثر کرتا ہے، زبان کا زہر اس سے بھی زیادہ تیز ہے. زبان تو انسان کی زنگ آلود ہی نہیں ہوتی، زبان تو انسان پر تلوار سے بھی زیادہ تیز وار کرتی ہے. زبان کا غلط استعمال آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے. زبان کا غلط استعمال انسان کے نامہ اعمال میں خرابی پیدا کرتا ہے. زبان کا غلط استعمال انسان کی دنیا آخرت کو برباد کر دیتا ہے. آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اس عضو کا صحیح استعمال کرنا ہے. اگر یہ عضو غلط راستے پر چل پڑا تو ہمارے لیے ناکامی ہے. ایک روایت میں یوں آیا کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء روزانہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اے زبان تو درست چلنا،
تو صحیح سمت میں چلنا، تو اگر غلط چلی تو ہمیں ہلاک کروا دے گی، ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ تو زبان کا استعمال اگر درست ہو تو سارے اعضاء درست چلیں گے۔ زبان کا اگر استعمال صحیح ہو تو انسان جنت تک آسانی سے پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیں، اور آج تک جتنے بھی گناہ زبان کے ذریعے کیے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔